قائد اعظم نے واضح احکامات دیے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس ٹائم پہ تھے جنرل ڈگلس گریسی. تو جنرل ڈگلس گریسی کو احکامات دیے کہ آپ انڈیا اپنی کشمیر اپنی فوج بھیجیں. تو جب کشمیر وہ فوج بھیجنے کا ان کو کہا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم اسٹیٹ پر نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج وہاں پہ کشمیر میں بھجوا سکیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور وہ برملہ کہتے تھے. پورے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا گیا اور یہ مارشل لا کسی جنرل نے نہیں, اگین کسی ایک سیاستدان نے جن کا نام تھا سکندر مرزا. وہ جو اس ٹائم جو وزیر اعظم تھے انہوں نے حکومت کو برطرف کیا اور حکومت برطرف کرنے کے بعد انہوں نے مارشل لا نفاذ کیا. اور جو اس ٹائم جو پاکستان کو چلا رہا تھا 1956 کا آئین وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا. تو 1956 کا آئین بھی منسوخ ہوا اور ایک جونیئر جنرل جو کہ ہمارے جو اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے سکندر مرزا ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے, ان کو ایک جونیئر جنرل کو اٹھا کے انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا اور مارشل لا کا نفاذ ہمارے ملک پہ کیا. السلام علیکم ناظرین, آج کی ہماری ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں کتنے مارشل لا لگائے گئے اور کن جنرلوں نے مارشل لا کا نفاذ کیا. تو میں ہوں آپ کا میزبان آغا عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مارس پوڈ کاسٹ. دیکھیں ناظرین, جب سب کانٹیننٹ جب ہمارا تقسیم ہوا, جب ڈیوائیڈ ہوا, وہ اس رول پہ ڈیوائیڈ ہوا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی کنٹری میں ایک ہی آئین کے تحت ایک ہی رول کے تحت نہیں رہ سکتے. ان کے ویلیوز الگ ہیں, ان کا کلچر الگ ہے, ان کے ٹریڈیشنز الگ ہیں, ان کا ریلیجن الگ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کو اور انڈیا کو تقسیم کیا گیا دو الگ الگ ریاستوں میں. تو 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس وقت ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسے ریاستیں تھیں سب کانٹیننٹ میں, آلموسٹ 560 سے اوپر کی ریاستیں تھیں کہ جن کو یہ اختیار تھا, جن کے پاس چوائس تھی کہ وہ یا تو پاکستان کو جوائن کریں یا تو پھر وہ انڈیا کو جوائن کریں. اب قیام میں پاکستان کے بعد ہوا کیا, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ملک کے لیے. اب قیام میں پاکستان کے بعد 1947 میں یہ ہوا کہ پاکستان کے صرف بننے کے 2 ماہ بعد, اونلی جسٹ 2 months, 2 مہینے کے بعد پاکستان میں ایک جنگ چڑھ گئی. اب جنگ کون سی جنگ چڑھی؟ وہ یہ تھی کہ انڈیا نے حملہ کر دیا کشمیر پہ. اب جب انڈیا کا جو مہاراجا تھا اس ٹائم پہ جس کا نام ہری سنگھ تھا, اب ہری سنگھ کیا تھا, اب اس نے کیا کہا, اس نے مل کر انڈیا کے ساتھ مل کر اپنی جو اس کی جو رعایت تھی اس پہ ظلم ڈھانا شروع کر دی. وہاں پہ قتل و غارت شروع ہوئی, خون بہانا شروع ہوا, بہت سارے مسلمانوں کو مارا گیا. اب یہ صرف کب ہوا؟ یہ صرف اور صرف پاکستان کے بننے کے 2 ماہ بعد ہوا. اب وجہ کیا تھی اس کی کہ انڈیا کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, اور قبضہ کس طرح سے ہوا؟ اس کا جو وہاں کا جو مہاراجا تھا دیٹ واز ہری سنگھ, اس کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہاں کی عوام باغی ہوئی اور اس باغی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں سے فاٹا کے لوگ بھی گئے اور وہ لوگ بھی ہوئے, انہوں نے اپنے جو ان کا جو مہاراجا تھا دیٹ واز ہری سنگھ, اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اب بغاوت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں سے ہری سنگھ وہاں سے بھاگ کر دلی چلا گیا. اب جب وہ دلی گیا تو اس نے ایک نام نہاد کر کے ایک ٹریٹی سائن کی انڈیا کے ساتھ, اور ایک وہ پر ایک بہت ایک ڈفرنٹ ایک سٹوری ہے جس پہ ہم نہیں جائیں گے. ہمارا آج کی جو موٹیو ہے دیٹ از مارشل لا. تو وہ وہاں پہ ایک جنگ چھڑ گئی کشمیر میں. خیر جنگ چلتی رہی. اسی اسلام میں قائد اعظم کو پتہ چلا جو ہمارے بانی پاکستان ہیں, اور اس ٹائم وہ گورنر جنرل تھے ہمارے. تو قائد اعظم نے واضح احکامات دیے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس ٹائم پہ تھے جنرل ڈگلس گریسی. تو جنرل ڈگلس گریسی کو احکامات دیے کہ آپ انڈیا اپنی کشمیر اپنی فوج بھیجیں. تو جب کشمیر وہ فوج بھیجنے کا ان کو کہا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم اسٹیٹ پر نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج وہاں پہ کشمیر میں بھجوا سکیں. تو انہوں نے اٹ مینس انکار کر دیا. تو خیر اس کے بعد جو قبائلی لوگ تھے وہ وہاں پہ گئے اور ایک جنگ چلتی رہی. پھر بہت ٹائم بعد جب انڈیا وہاں پہ سارا قابض ہو گیا, ان کا سارا سامان, جنگی سامان جب وہاں پہ پہنچ گیا, انہوں نے سری نگر پہ قبضہ کر لیا, تب ڈگلس گریسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی, اس وقت فوج بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. خیر پھر یوں ہوا کہ ہمارے جو بانی پاکستان تھے, ہمارے اس ٹائم کے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, ان کا انتقال ہوا
اور ان کے انتقال کے بعد جو وزیر اعظم تھے اس ٹائم پہ وہ لیاقت علی خان کو اس ٹائم کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1951 جو ہم کہتے ہیں نا کہ لیاقت علی خان کی جو دور حکومت تھا وہ بڑا ایک ہنگامی خیز ٹائپ کا ایک سال گزرا۔ اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت بھی ایک بڑی کوشش کی گئی جسے ہم کہتے ہیں میجر جنرل اکبر خان، اس ٹائم پہ جنرل تھے آرمی کے، میجر جنرل تھے، 2 اسٹار جنرل تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بربط کارروائی کے طور پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھ جو جو لوگ شامل تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور بعد ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ اور یہ جو سازش تھی، یہ جو مارشل لا کا جو لاگو ہونا تھا، یہ فرسٹ ٹائم جو کوشش تھی جو کہ غیر سیاسی کوشش تھی پاکستان میں مارشل لا کرنے کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا مارشل لا جب لگانے کی کوشش کی وہ تھے میجر جنرل اکبر خان، اور دیٹ واز 1951۔ پھر ایسا ہوا کہ 16 اکتوبر 1951 میں کمپنی باغ راولپنڈی میں دوران تقریب جیسے تقریر کر رہے تھے ہمارے جو اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، وہاں پہ تقریر کر رہے تھے کہ اس ٹائم ان کو وہاں پہ شاٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اب خواجہ نظام الدین صاحب کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور اس ٹائم کے جو فائنانس منسٹر تھے ملک غلام محمد صاحب، ان کو کیا کر دیا گیا، ان کو فائنانس منسٹر سے اٹھا کے ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ تو پاکستان میں اس ٹائم کوئی قانون تھا نہیں، تو ان کا جو یو کے کا جو 1935 کا ایکٹ تھا نا، وہ اس پہ پاکستان میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے، تھوڑا بہت رد و بدل کر کے، چینج کر کے اس قانون کو پاکستان میں لاگو کیا گیا تھا، اور اس کے تھرو پاکستان کو چلایا جا رہا تھا۔ اور یہ ہمارے جو پرائم منسٹر تھے اس ٹائم کے خواجہ نظام الدین، اور جو ہمارے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، ان کے دور میں لاہوریوں پہ، جو لاہور میں جو احمدیوں کی جو تحریک چل رہی تھی، ان پہ گولیاں برسائی گئیں، اور جب وہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ہاتھ سے حالات نکل رہے تھے، تو اس ٹائم پہ مارشل لا نافذ کیا گیا۔ اور یہ مارشل لا کسی جرنیل نے نہیں نافذ کیا تھا، یہ ایک سیاسی مارشل لا تھا جو کہ ہمارے جو گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، ان کے جو صدر پاکستان تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے یہ لاگو کیا تھا، جو کہ صرف اور صرف لاہور کی باؤنڈری تک محدود تھا۔ تو یہ ہمارا پہلا جو مارشل لا تھا، مجھے آپ کو پہلے بتایا، دیٹ واز پہلا مارشل لا جو کہ ناکام ہوا، وہ تھے میجر جنرل اکبر خان۔ اور یہ جو سیکنڈ مارشل لا تھا، یہ نافذ کیا ہمارے صدر مملکت پاکستان، جن کا نام تھا ملک غلام محمد صاحب، انہوں نے لاہور کی باؤنڈری تک یہ مارشل لا نافذ کیا گیا تھا۔ تو اچھا، اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک غلام محمد کے دور صدارت میں ایک حاضر سروس جنرل کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ یہ بڑی گنہونی سی بات ہے، یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ اس ٹائم پہ جو ہمارے جو صدر پاکستان تھے ملک غلام محمد صاحب، انہوں نے ایک سرونگ جنرل کو انہوں نے وزیر دفاع مقرر کر دیا، اور ان کا نام تھا جنرل ایوب خان۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ 7 اکتوبر 1958 1958 میں مارشل لا لگایا گیا، اور یہ مارشل لا کسی جنرل نے نہیں، اگین کسی ایک سیاستدان نے، جن کا نام تھا سکندر مرزا، وہ جو اس ٹائم جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے حکومت کو برطرف کیا، اور حکومت برطرف کرنے کے بعد انہوں نے مارشل لا نفاذ کیا۔ اور جو اس ٹائم جو پاکستان کو چلا رہا تھا 1956 کا آئین، وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا۔ تو 1956 کا آئین بھی منسوخ ہوا، اور ایک جونیئر جنرل جو کہ ہمارے جو اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے سکندر مرزا، ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کو ایک جونیئر جنرل کو اٹھا کے انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا، اور مارشل لا کا نفاذ ہمارے ملک میں کیا۔ تو اور ہمیں ایک آواز سنائی دینے لگی جس میں تھا کہ میرے عزیز ہم وطنوں۔ تو یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہ ہر پاکستانی اس کو جانتا ہے۔ اب یوں ہوا کہ جو مارشل لا تھا، دیکھیں نا، مارشل لا کا جو سارا کا سارا بیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف پہ۔ تو اس ٹائم میں جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ ہمارے جنرل ایوب خان صاحب تھے۔ اور جب جنرل ایوب خان نے محسوس کیا کہ گورنمنٹ ان کی وجہ سے چل رہی ہے، مارشل لا ان کی وجہ سے نافذ ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے سکندر مرزا، جنہوں نے پہلے حکومت برطرف کی تھی، ان کو کیا کر دیا، ان کو اٹھا کے حکومت سے بے دخل کر دیا، اور ان کو ملک سے بھی جلا وطن کر دیا۔ اب ملک سے جلا وطن کرنے کے بعد کیا ہوا کہ آل ان آل جو تھے وہ جنرل ایوب خان ہو گئے تھے، اور اس ٹائم پہ جنرل ایوب خان برملا کہتے تھے کہ عوام اتنی باشعور نہیں کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ انہوں نے کافی سارے سپیچز میں بتایا، وہ برملا کہتے تھے وہ، اور ان کو سیاستدانوں سے بڑی نفرت تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے 2 قانون بنائے جن کو ہم کہتے ہیں ایبڈو اینڈ پراڈا۔ یہ 2 قانون انہوں نے بنائے، اور یہ 2 قانون کی وجہ سے انہوں نے جتنے بھی سیاستدان تھے اس ٹائم پہ جو بہت پیک پہ تھے، ان سب کو انہوں نے وہ ان پہ لاگو کیا، مطلب میجورٹی کو
کچھ کو بے دخل کر دیا ملک سے، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کچھ کو نااہل قرار دیا گیا۔ آلموسٹ اس ٹائم کے نمبرز ہیں، کہتے ہیں 7,000 سیاستدانوں کو انہوں نے بے دخل کر دیا ملک سے، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا، اور کچھ کو ملک غداری کا سٹیٹس لگا کے ان کو سیاست سے باہر کر دیا۔ اور پھر ایوب خان نے کیا کیا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی کا آئین بنایا 1965 کا، اور انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اور ستم بالا ستم یہ کہ جنرل ایوب خان خود صدارتی امیدوار بن کر میدان میں اترے۔ اب کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیت ان کی ہونی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان کی تھی، مارشل لا ان کا چل رہا تھا، سب کچھ ان کا تھا، تو وہ بڑے مطلب پر امید تھے کہ انہیں کو ہی گورنمنٹ ملے گی۔ تو انہوں نے تو پھر اب اپوزیشن نے کیا کیا کہ اپوزیشن نے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ سب زندانوں میں تھے، کچھ نااہل تھے، کچھ ملک سے باہر تھے، جلا وطن تھے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ مادر ملت فاطمہ جناح، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بہن تھیں، ان کو انہوں نے اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن جنرل ایوب خان کی اس تمظریفی یہ تھی کہ انہوں نے اس کی کردار کشی کی، اور بہت ہی غلط کردار کشی کی۔ مینز ان کو انڈیا کا ایجنٹ کہا، ملک کا غدار کہا، اور نہ جانے کیا کیا کہا جو کہ میں نہیں کہنا چاہتا، اور ان کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک زبردست قسم کی دھاندلی ہوئی، اور ایوب خان صاحب ہمارے اس ٹائم کے الیکشن جیتے، اور جا کے وہ الیکٹ ہو گئے اور صدر پاکستان بن گئے۔ پھر جب عوام نے یہ سب دیکھا، پھر عوام بڑی مشتعل ہوئی، ہڑتالیں ہوئی، سڑکیں بند ہوئیں، جلاؤ گراؤ ہوا، اور انہوں نے ایوب خان کے خلاف بہت نعرے بازی کی، بہت برا بلا کہا اس ٹائم پہ، جو احتجاج وغیرہ جو کہ اخباروں میں اس ٹائم پہ شائع ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس موقع سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ پیپلز پارٹی کے بانی، دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور وہ اس ٹائم پہ جنرل ایوب خان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اور جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا ہوا تھا۔ اور جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور وہ برملا کہتے تھے، پورے جلسے میں کہتے تھے کہ جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کے پکارتے تھے وہ۔ تو جب حالات خراب ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور 1967 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا قیام کیا۔ جب قیام کیا تو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس ٹائم پہ جو جنرل یحییٰ خان تھے، انہوں نے جنرل ایوب کو پریشرائز کیا اور ان پہ دباؤ ڈالا کہ جی آپ استعفیٰ دیں۔ تب جا کے جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا، اور ایوب خان نے اس ملک پہ 10 سال 6 ماہ 10 years and 6 months انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی، اور اس 10 سال 6 ماہ میں پاکستان ایک کھلے طور پہ امریکہ کا ساتھی بنا، اور ان کی کمپنی کو انہوں نے جوائن کیا تھا۔ کیونکہ آزادی کے بعد 2 خط آئے تھے، ایک رشیا سے اور ایک یو ایس اے سے، تو انہوں نے رشیا کو چھوڑ کے یو ایس اے کو جوائن کیا تھا۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے جس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور جب صدر مملکت اس ٹائم جو ایوب خان صاحب تھے، جنرل ایوب خان، انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو جنرل یحییٰ نے ٹیک اوور کیا، اور جنرل یحییٰ اس ٹائم پہ ان کے پاس 3 عہدے تھے۔ پہلا عہدہ صدر پاکستان، دوسرا عہدہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، تیسرا عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو ان کے پاس یہ تینوں عہدے تھے، کیونکہ وہ سبق سیکھ چکے تھے کہ جنرل ایوب خان نے جب ماشاء اللہ ٹیک اوور کیا تو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی نوکری کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ صدر پاکستان بن گئے انتخابات کے تھرو، جو کہ دانلوئی جو ہے نا آپ کو پہلے بتایا۔ تو ان کو وہ باتیں یاد تھی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارے کے سارے جو عہدے تھے وہ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھے، انہوں نے کسی بھی عہدے سے ریزائن نہیں کیا۔ اور انہوں نے بڑی ہوشیاری والا کام یہ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جو جنرل ایوب خان نے جو کہ بڑے مسئلے کریٹ کیے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کہ ملک میں ایک بڑا ایک سچویشن ہو گئی تھی، کیاس بن گیا تھا، تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری یہ کی کہ انہوں نے اس ٹائم پہ سیاستدانوں سے کوئی جنگ چھیڑنے کا کوئی آغاز نہیں کیا۔ ان کے خلاف جو ایف آئی آریں تھیں، ان ایف آئی آروں کو منسوخ کیا گیا، جو ایبڈو پراڈا ایکٹ تھا ان کو منسوخ کیا گیا، اور ایوب خان نے جو آئین بنایا تھا 1965 کا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ 1970 میں پہلے انتخابات انہوں نے کروائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے شفاف ترین انتخابات 1970 میں ہوئے تھے۔ تو اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بڑا خطرناک نکلا، اور وہ کیا خطرناک باتیں تھیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو آپ دیکھتے رہیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ کہ اس ٹائم پہ 1970 میں کیا ہوا تھا، انتخابات کے بعد کیا ایسی مشکل پیش آئی تھی۔ اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا۔ اب نتیجہ خوفناک کیوں نکلا
اور اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا مشکلات تھیں، انتخابات میں ایسا کیا ہوا تھا، مارشل لا کا نفاذ کیسے ہوا اور کن وجوہات پہ یہ ایشوز کریٹ ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔